ایک ہوتا ہے راوی کا بیان اور ایک ہوتا ہے فقہ الحدیث، دونوں میں فرق ہے اور لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ بیان راوی ببہ قال حدثنا فلاں اور بیان درایت فقہ الحدیث، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ جلسے میں گئے، پیچھے سے خبر پھیل گئی کہ مولوی صاحب شہید ہو گئی۔ اب جو مولوی صاحب کی بیوی تھی وہ بڑی پریشان ہوئی، روئی، میرا خامد شہید ہو گیا۔ مولوی صاحب جب اسٹیشن پہ پہنچے تو اس کو ایک آدمی نے کہا کہ آدمی بڑا صوفی تھا، اس نے کہا بھئی آج میں نے تیری بیوی کے منہ سے سنا ہے کہ آپ شہید ہو گئی، اور وہ رو رہی تھی۔ وہ مولوی صاحب بھی دھاڑ دھاڑ کر کے رونے لگ گئے۔ تو کسی نے کہا مولوی صاحب تو کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں میں شہید ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی تو بیٹھا ہے، شہید کیسے ہوا ہے؟ لگتا ہے کوئی للڑی تھا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تو ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، اس نے ساری زندگی جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور یہ جو صوفی میرے پاس روایت لایا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، 50-60 سال سے یہ رات کو مصلے پہ ہوتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب خبر یہ پہنچ گئی میرے پاس، بیوی بھی سچی اور یہ راوی بھی سچا کہ میں مر گیا ہوں، شہید ہو گیا ہوں۔ اب ایک ہے میری سوچ، میں اگر اپنی سوچ سوچوں تو میں مرا نہیں، لیکن روایت کو دیکھوں تو سچی روایت کہہ رہی ہے کہ میں مر گیا ہوں، لہذا میں اپنی سوچ کو روایت پر قربان کرتا ہوں۔ مجھے کفن پہنا دو، کیونکہ سوچ فقہ سوچ درایت، سوچ فقہ۔ اس نے کہا بھئی فقہ کے مقابل روایت آ گئی، لہذا میں روایت کو مانوں گا اور فقہ اور سوچ کو نہیں مانتا۔ اب بتائیں اس نے ٹھیک کیا؟ جی سوچ لو۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو خدا کی قسم آج 99% مولوی وہ روایت کو دیکھتے ہیں اور فقہ اور روایت کو نہیں دیکھتے۔ وہ اسی کی طرح کہتے ہیں یہ تو ہماری سوچ ہے نا، لہذا ہماری بیوی بھی سچی، تیرا بھی سچا، ہم نے تو روایت پہ جانا ہے۔ اور اکثر دین کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے خدا کے بندے قرآن موجود ہے اور قرآن متواتر قطعی ہے، اس کا ہر لفظ ہر کلمہ متواتر موجود ہے اور نری سچی کتاب ہے، تو قرآن کو امام بناؤ، راویوں کی روایتوں کو قرآن کے تابع کر کے مانو۔ تو آگے سے کیا کہتی ہیں؟ اچھا یہ تو منکر حدیث ہے، جس طرح وہ مولوی بیچارہ اسٹیشن پہ شہید ہوا، بھئی یہ منکر روایت ہے۔ بھائی راوی سچا بھی ہو تو اسے غلطی نہیں لگ سکتی؟
یہ تو علماء جانتے ہیں کہ راویوں کی تحقیق جو کی جاتی ہے، یہ سکہ ہے، یہ فلاں، یہ تو ظاہر حال ہے، ظاہری حال پہ تحقیق ہے، لیکن جو حتمی اٹل قانون ہے وہ کتاب اللہ کا ہے، جو معیار ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کا وہ معنی جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عثمانی اٹھ کے کہے قرآن جو کہتا ہے، کوئی اور الف لام والا اٹھ کے کہے قرآن جو کہتا ہے، تو یہ اس کا فہم ہم نہیں مانیں گے۔ 14 صدیوں میں قرآن کے کلمات بھی محفوظ ہیں، قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے کتنی فخر کی بات تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا آئینہ، ایسا ترازو، ایسی کسوٹی موجود ہے کہ آج 14ویں صدی میں 1400 سال گزر جانے کے بعد وہ ترازو اپنی حالت پہ ہے، جس کو بھی تولنا ہے ابھی اس ترازو پہ رکھو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔